بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، انتہائی فاحشہ، زانیہ، بڑے بڑے مالدار لوگ بنی اسرائیل کے اس کے پاس جاتے تھے، بڑی قیمت تھی اس کی ملاقات کی بڑی قیمت تھی، اور ہر طرف اس کے حسن کے چرچے تھے، اور صرف صاحب ثروت اس کے پاس جا سکتے تھے، دولت والے اس کے پاس جا سکتے تھے، عام لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا تھا، مگر اللہ کی توفیق سے اس کے اندر صالحیت تھی، اس کے اندر زہد تھا، اس کے اندر اچھائیاں تھیں، وہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل تھا، اپنے ضروری فرائض سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا گزر جو ہے اس کے محل کے سامنے سے ہوا، اس خاتون کے، اس فاجرہ فاحشہ عورت کے گھر کے سامنے سے ہوا، اتفاق سے وہ بھی برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی اور پورا اپنے حسن کو بے حجاب کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ایک نظر پڑی، یہ نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے، اسی لیے تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ نظریں نیچی رکھو۔ ایک نظر ہی انسان کی زندگی کو آباد بھی کر دیتی ہے، برباد بھی کر دیتی ہے، آباد بھی کر دیتی ہے، برباد بھی کر دیتی ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے افسانے ہیں ایک نظر کے۔ تو اب اس کی ایک نظر پڑی تو ایک نظر جو ہے، اس ایک نظر کا ایسا اثر ہوا کہ اس کا پورا سراپا اس نوجوان عابد کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اب وہ عبادت کے لیے گیا، کوششیں کر رہا ہے، مگر کتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی ذہن ہے کہ بار بار برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، کیونکہ ایک نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نفس کی خصوصی صفت برائی کی طرف ابھارنا ہے۔ کوشش کر کے آپ اس کو اچھا بنا سکتے ہیں، کوشش کریں تو ہمارا نفس اچھا ہو سکتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کہتا ہے یقیناً نفس جو ہے ایک دو بار نہیں بولتا، مبالغہ کا صیغہ ہے عربی میں، کوئی چیز بار بار کرے آپ تو تب وہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک ہے حکم دینا، ایک ہے بار بار حکم دینا۔ عربی میں حکم دینے کو آمر بولتے ہیں، حکم دینے والے کو ایک بار آپ حکم دیے تو آمر، میں بار بار آپ کو بولتا رہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو اس کو امار بولتے ہیں، امار بولتے ہیں۔ تو نفس کو آمر نہیں کہا گیا، نفس حکم نہیں دیتا، بار بار حکم دیتا ہے، وہ بھی کس بات کا؟ بالسوء، برائی کا، برائی کی طرف بار بار ابھارتا ہے۔ نفس کی خاصیت یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو صحیح انداز میں ڈھالنے کا کام کرنا ہی تصوف ہے، صوفیہ کا کام ہے۔ صوفیہ یہی کرتے رہے کہ نفس کو کیا ہے، اس کی اماریت سے نکال کر مقام اطمینان تک پہنچائے، نفس مطمئنہ تک پہنچائے۔ جب نفس مطمئنہ کے درجے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر خطاب الہی شروع ہو جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی۔ تو اب نفس ابھار رہا ہے، بار بار مجبور ہو گیا، کوئی عبادت میں لذت نہیں مل رہی ہے، مجبور ہو گیا۔ اور حدیث پاک بھی ہے، کیا حدیث پاک ہے؟ انسان بری نظر ڈال سکتے تھے آپ، بچا لیے اپنی بری نظر کو تو اللہ پاک عبادت کا ذوق عطا فرماتا ہے اس کے بدلے میں۔ کہیں بری چیز ہم دیکھ سکتے تھے، اس کے باوجود ہم نے کوشش کر کے، شریعت میں یہ منع ہے، کوشش کر کے ہم نے اپنی آنکھ کو برائی دیکھنے سے روک لیا تو اس کا فوری بدلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عبادت کا صحیح ذوق عطا فرماتا ہے۔ اس وقت آپ سجدہ کرو تو جو لذت روحانی محسوس ہوتی ہے وہ عام سجدوں میں نہیں ہوتی۔ سجدے کا ذوق جسے مل جاتا ہے وہ سجدے الگ ہی ہیں، ایسے ہی سجدے رسمی طور پہ کرنا الگ ہی ہے۔ تو اب وہ بندہ مائل ہو گیا بار بار، تو تھوڑی بہت جو بھی اس کے پاس درہم دینار تھے اس کو اکٹھا کیا، جو چیزیں تھیں فروخت کیا، اتنے پیسے جمع کر لیے اس نے جتنے پیسوں میں وہ اس خاتون تک جا سکتا تھا۔ پھر موقع دیکھ کر کیا ہے، پیسے دیا، ایک دن مقرر ہو گیا ملاقات کا۔ جب ملاقات کا وقت آیا تو وہ جا کر خاموش بیٹھ گیا۔ جب وہ خاتون بن سنور کر سامنے آئی تو اس وقت ایک خیال نے اس نوجوان کو ایسے تڑپایا کہ اس کی کیفیت دیگرگوں ہو گئی۔ خیال یہ آیا کہ اے نوجوان، اتنے سالوں تک اللہ کی یاد میں مصلی پر بیٹھا رہا اور آج تیرے ساتھ کیا ہو گیا کہ تو ایک بدکار عورت کا انتظار کرتے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ کیفیت، یہ خیال اس کے ذہن میں آیا،
اس کا اثر ایسا شروع ہوا کہ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی. اس کی بدلتی حالت کو دیکھ کر وہ رقاصہ، وہ فاحشہ عورت پریشان ہو گئی. پریشان ہو کے وہ کہنے لگی کہ بھائی کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، تم اپنا وقت لیے ہو، میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، تم اپنا کام کرو. تو وہ کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں. بڑی دیر کے بعد حالت سنبھلی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بات نے پریشان کر دیا کہ جیسے ہی میں تمہارے سامنے آ کر یہاں پر بیٹھا تو ایک خیال میرے دل میں آیا کہ دیکھو تم اللہ کی یاد میں ہمیشہ اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے، آج تمہاری نوبت کیسے آئی کہ ایک فاجرہ عورت کے سامنے تمہیں بیٹھنا پڑ رہا ہے. اس خیال نے مجھے پریشان کیا اور میں نے جو کچھ دیا لیا یہاں کو ختم ہے، میں واپس جاتا ہوں. یہ کہہ کر کیا ہے، وہاں سے وہ بندہ روتا دھوتا وہاں واپس نکل گیا. وہ تو واپس نکل گیا، لیکن جاتے جاتے گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی میں سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبی جس کی زندگی تھی، اس زندگی پر ایسا اثر چھوڑا کہ اس دن سے اب وہ خاتون پریشان ہو گئی. وہ سوچنے لگی کہ ایک نوجوان ہے جس کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، ایک لمحہ برائی کے خیال سے آگے بڑھا اور اس پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا. میری تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، میں نے ساری زندگی نہ صرف خود برائی کی، لوگوں کو برائی کا ذریعہ بنتی رہی، لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرتی رہی، میرا کیا حال ہوگا. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن اس کا ضمیر جاگ گیا. ضمیر جاگنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب ضمیر جاگ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے، اللہ کی رحمت کے راستے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اب اسے احساس پیدا ہو گیا کہ نہیں، مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مجھے اللہ کی طرف مائل ہو جانا چاہیے. اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ سوچتے سوچتے 2-3 دن نکل گئے. 2-3 دن تک وہ خاتون کسی سے نہیں ملی. اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں یہاں رہوں گی تو دنیا والے مجھے پریشان کریں گے، نہ صرف پریشان کریں گے، پھر مجھے پرانی میری دنیا، گناہ کی دنیا کی طرف وہ واپس لے آئیں گے. اسی لیے ایک دن خاموشی سے کیا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے چھپا کر وہاں سے نکل گئی. اب جا رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں، کہاں اپنا ٹھکانہ بناؤں. جب بھی میں آشکار ہو جاؤں گی، میرے بارے میں پتہ چل جائے گا تو پھر دنیا میری طرف مائل ہو جائے گی. یہ سوچ کر وہ پریشان پھر رہی ہے. اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ہو کہ میں اسی نوجوان کے پاس جاؤں، اسی عابد کے پاس جاؤں، اس سے گزارش کروں کہ وہ مجھے کیا ہے اپنے زوجیت میں قبول کر لے کے کیا ہے اپنے ساتھ رکھے، تاکہ میں بھی نیک بن کر زندگی گزاروں. یہ سوچ کر اس کا پتہ معلوم کیا، اس نوجوان کے پاس گئی. جب نوجوان کو معلوم ہوا کہ کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی ہے، وہ سامنے گیا، اس کو دیکھتے ہی پھر پریشان ہوا. وہ سوچنے لگا کہ کہیں پھر سے وہ مجھے اسی بدکاری کی طرف مائل کرنے کے لیے تو نہیں آئی. اور ایسا خیال اس کے دل پر لگا، ایسا جھٹکا اس کے دل پر لگا، حاضرین محترم اسی وقت گرا اور مر گیا. اسی وقت گرا اور مر گیا. اب اس کی تدفین ہوئی، وہ عورت روتی رہی، اسے پریشان، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کرے. اس کے بعد اس کے گھر والے جو رشتہ دار وغیرہ تھے ان کے سامنے اس نے اپنا معروضہ پیش کیا، آنے کا مقصد بیان کیا، سارا جو واقعہ ہوا تھا بیان کر دیا. تو گھر والوں نے کہا کہ دیکھو وہ بچہ تو ہے نہیں، البتہ اس کا ایک بھائی ہے، اس کا ایک بھائی ہے، وہ بھی اچھا ہے، نیکوکار ہے، صالح بندہ ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں، اگر وہ راضی ہے تو ہم تیرا نکاح اس سے کرا دیں گے. اب اس سے جا کر پوچھا گیا، سارے معاملات رکھے گئے. تو اس نے کیا کیا، ہمارے زمانے میں اور پرانے زمانے میں فرق یہی ہے. ہمارے زمانے میں ہم نیک بننے کی بات تو بہت کرتے ہیں، اگر کوئی برا نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے موقع نہیں دیتے. جب کوئی برا نیک بننے کی، آپ دیکھیں، آپ ہماری مسجد میں آ جائیں، آپ بہت سے ایسے نمازی ہیں، برسوں سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں نماز قبول بھی فرمائے، اصلاح بھی فرمائے. کوئی کوئی نماز کو نہیں آنے والا اگر آ گیا تو خوش ہونا چاہیے نا بھائی، ایک نمازی کا اضافہ ہو گیا. خوش نہیں ہوتے، الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. پھر وہ کبھی مسجد کا نام لے تو پھر پریشان ہو جانا. یہ ہمارے زمانے کا طریقہ ہے. ہم نیک ہیں، اللہ کا کرم ہے، اگر کوئی برا بھی نیک بن رہا ہے تو کوشش کرنا چاہیے، اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. ویسا نہیں بلکہ اس کے راستے میں اور مشکلیں پیدا کرتے کہ پھر زندگی میں کبھی وہ نیکی کی طرف نہیں آنا، خیر کی طرف نہیں آنا. مگر وہ پرانا زمانہ تھا، نیک تھے اور نیک بنانے والے تھے، نیکی کو پسند کرنے والے تھے. اس نے قبول کر دیا. پھر وہ عورت نے توبہ بھی کی، نکاح بھی ہوا، اور اس کے بعد نیک صالح اس نے زندگی گزاری. اس کے بعد اس عورت سے 7 بچے ہوئے، اور 7 کے 7 بنی اسرائیل کے بہت بڑے اولیاء ہوئے، بہت بڑے اولیاء ہوئے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوتے ہیں، زندگی پوری ان کی تقوی سے، پوری زندگی تقوی میں گھری ہوئی ہوتی ہے۔